ایرانی میزائل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں جا گرے ہیں اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پر کہ جو دھوئیں کے بادل ہیں وہ چھائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہر سو۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایرانی میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں گرے ہیں، ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل میں سائرن کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، وہاں پر سائرنز بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ میزائلز داغے گئے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کے دارالحکومت جو ہے تل ابیب، وہاں پر یہ میزائلز داغے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران سے اسرائیل کی جانب 100 سے زائد راکٹ داغے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے 100 سے زائد راکٹس داغے گئے ہیں اسرائیل پر، اور اسرائیل میں سائرن کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دے رہی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے اسرائیل کی جانب 100 سے زائد راکٹس داغے گئے ہیں اور دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ ہر سو دکھائی دے رہے ہیں، ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر۔ یہ مناظر براہ راست آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر کہ اسرائیل کے خلاف ایران نے باقاعدہ طور پر جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے اور ایران سے اسرائیل کی جانب 100 سے زائد راکٹس داغے گئے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق جو ہے وہ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف باقاعدہ طور پر جوابی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اسرائیل میں سائرن کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، سائرنز بجنا شروع ہو گئے ہیں، ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی، اسرائیل میں سائرن کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ دارالحکومت تل ابیب میں یہ میزائل گرے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران سے اسرائیل کی جانب 100 سے زائد راکٹ داغے گئے ہیں۔ امریکی آشرباد میں اسرائیل نے نئی جنگ چھیڑ دی۔ اسرائیل کے 200 جنگی طیاروں اور میزائل سے 8 مقامات پر 100 سے زائد اہداف پر حملے کیے گئے۔ ایرانی آرمی چیف، اہم کمانڈرز، ایٹمی سائنسدانوں سمیت 78 افراد شہید، 329 زخمی ہو گئے، جبکہ ایٹمی تنصیبات پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور فوجی قیادت کی رہائش گاہیں نشانہ بنی۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی، سینئر کمانڈر جنرل غلام علی راشد اور ان کا بیٹا بھی شہید ہونے والوں میں شامل ہیں، اور پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ بھی اسرائیلی حملے میں جان سے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں 6 جوہری سائنسدانوں کی شہادت کی تصدیق بھی ہوئی تھی۔ ایٹمی پروگرام کے سربراہ علی جو ہیں ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر محمد مہدی بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر فریدون عباسی، عبدالحمید بھی شہداء میں شامل ہیں، جبکہ احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین اور مطلبی زادہ بھی جام شہادت نوش کرنے والوں میں شامل ہیں۔ تہران، قم، تبریز، اصفہان، ارمیا، مراغہ جو ہے میزائل حملوں کے بعد لڑاکا طیاروں سے بمباری کی گئی۔ اسرائیل کے ایران کے متعدد علاقوں پر دوبارہ سے حملے، ایرانی شہر تبریز، صوبہ ہمدان اور البرز کو نشانہ بنایا گیا۔ تبریز ایئرپورٹ، ایئر بیس اور اسلحہ بنانے والی فیکٹری پر تازہ حملے کیے گئے۔ اسرائیل کا جو ہے وہ ایران کی اہم جوہری تنصیب پر دوبارہ سے حملہ، بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ ان کی جانب سے کیا گیا۔ ہمدان میں ایرانی فضائیہ کے نوجا ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایران نے ملک بھر کے دفاعی نظام کو فعال کر دیا ہے۔ ایرانی دفاعی نظام نے تہران کے جنوب میں اسرائیلی میزائلز کو ناکام بنایا اور ایران کے دفاعی نظام نے اسرائیلی ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جو ہے وہ 100 سے زائد راکٹس داغے گئے ہیں اور سائرنز جو ہیں وہاں پر بجنا شروع ہو گئے ہیں، ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی میزائل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں داغے گئے ہیں اور ایران سے اسرائیل کی جانب 100 سے زائد راکٹس جو ہیں وہ داغے گئے ہیں۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا باقاعدہ طور پر اب آغاز ہو چکا ہے۔ جو یہ جنگ ہے وہ ایک نیا موڑ اختیار کرنے لگی ہے اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اب ایران کی جانب سے بھرپور جواب دینے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ ہم بھرپور جواب دیں گے اور دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے، اور ایران کی جانب سے بار بار یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی تھی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیل کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے
اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے اور ایران نے اسرائیل کی جانب 100 سے زائد راکٹس جو ہیں وہ داغ دیے ہیں۔ دھوئیں کے بادل دکھائی دے رہے ہیں اور ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن سکرینز پر کہ ایرانی میزائل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں گرے اور دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ ہر سو چھائے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور جو ہے ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز اب کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو ایران کی جانب سے جو ہے ایک سخت جواب دیا گیا تھا اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ایران صہیونیوں کی نیندیں حرام کر دے گا، اپنے ہر ایک شہید کا انتقام لیں گے۔ قومی خود مختاری کی خلاف ورزی کو اسرائیل غاصب کا ناقابل معافی جرم بنا دیں گے۔ ایران کی جانب سے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ جاری کی گئی تھی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے، جس میں انہوں نے کلیئرلی الفاظ میں جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ ایران صہیونیوں کی نیندوں کو اب حرام کر دے گا، اپنے ہر ایک شہید کی شہادت کا انتقام ہم اسرائیل سے لیں گے اور ایران سے جنگ چھیڑنا شیر کی دم سے کھیلنے کے مترادف ہے، ایسا بھی کہا گیا تھا ایرانی صدر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک ملت کی آواز ہے جو دنیا کو گواہ بنا رہی ہے کہ ہم نے جنگ کی ابتدا نہیں کی مگر اختتام ہمارے ہی ہاتھوں لکھا جائے گا۔ ایرانی حکومت کی جانب سے یہ رد عمل بڑا سٹرونگ رد عمل جو ہے، سخت رد عمل جو ہے وہ یہ سامنے آیا تھا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے وارننگ دی تھی اسرائیل کو اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم اپنے ہر ایک شہید کا انتقام لیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ قومی خود مختاری کی خلاف ورزی کو اسرائیل غاصب کا ناقابل معافی جرم بنا دیں گے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو دنیا گواہ ہے کہ جنگ کی ابتدا ہم نے نہیں کی مگر اختتام جو ہے اس جنگ کا وہ ہمارے ہی ہاتھوں لکھا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا رد عمل سامنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو احمقانہ اقدام پر پچھتانا پڑے گا۔ ایرانی عوام ملک کی قیادت پر بھروسہ رکھیں، عوام قیادت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ جبکہ ایرانی سپریم لیڈر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کو بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ اسرائیل نے اپنے بدترین انجام کا انتخاب کیا ہے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ حملوں سے اسرائیل کی کبھی فطرت کا پتہ چلتا ہے۔ ایران نے پورے ملک میں جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی، فضائی حدود تا حکم ثانی بند کر دی گئی تھیں، عراق، اردن اور شام کی فضائی حدود بھی بند کر دی گئیں۔ ایران کا UN کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی سامنے آیا تھا۔ ایرانی مشن کا UN کے سیکرٹری جنرل کو خط ان کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ ایرانی شہر قم کی مسجد پر انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا تھا اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرخ پرچم جو لہرایا گیا تھا انتقام کا، تو اس انتقام کا جو ہے وہ آغاز اب ہم دیکھ رہے ہیں ہو چکا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل سے انتقام لینے کی تیاری کر لی گئی ہے اور راکٹس جو ہیں وہ داغے گئے ہیں۔ ایرانی میزائل اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں جا کر گرے ہیں، ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران سے اسرائیل کی جانب 100 راکٹس جو ہے وہ داغے گئے ہیں اور ایران کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایرانی شہر قم کی مسجد پر انتقام کا سرخ پرچم لہرایا گیا تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتقام کا جو سرخ پرچم تھا اس انتقام کو لینے کا جو ایک آغاز ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہو گیا ہے اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل میں جہاں پر ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا آغاز اب ہو گیا ہے۔ اسرائیل میں سائرن کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ جو ہے ایران سے اسرائیل کی جانب 100 سے زائد راکٹ داغے گئے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے حسن عسکری صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ اب حالات